ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز عیدین۔ عیدین عید کا تثنیہ ہے، یعنی دو عیدیں، دونوں عیدوں پر نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الغسل یوم الجمعۃ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم الفطر۔ جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ عید کے دن غسل کے مسئلے میں حضرت ابن عمر کے اثر سے استدلال اور جمعہ کے غسل پر قیاس کیا گیا ہے۔ عید الفطر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ عیدگاہ میں پہنچ کر صدقۃ الفطر ادا کرنا درست نہیں، بلکہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ چاہے آپ 1-2 دن پہلے ادا کر دیں، لیکن بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کے وہیں کوئی مل گیا تو اس کو دے دیا، تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ نکلنے سے پہلے، یعنی عید کی نماز کی نیت کر کے گھر سے نکلنے سے پہلے دیا جائے۔ عید اگر جمعہ کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا پھر ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز اذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی، یعنی عام نمازوں میں اور عید کی نماز میں فرق کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز عید کے لیے اذان ہے نہ تکبیر، یعنی نہ اذان ہے نہ تکبیر، نہ پکارنا ہے اور نہ کوئی اور آواز، یعنی کسی بھی قسم کا اعلان، جیسے صلاۃ الکسوف میں الصلاۃ جامعۃ، یا بارش کے دن گھروں پر نماز پڑھنے کے لیے صلوا فی رحالکم، یا فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ عام اذان سے زیادہ۔ تو اس طرح کا کوئی بھی قول یا جملہ یا پکار یا دعا کچھ بھی نہیں نماز عید سے قبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے اور بقرہ عید میں نماز پڑھ کر کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز طاق کھجوریں کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے، یعنی 1، 3، 5 یا 7۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز با جماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں بھی عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوار آیا، اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا، تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھی، کیونکہ رؤیت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا تھا۔ عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا، یعنی عید کا دن کھیل کود کا بھی ہے، خوشی کا دن ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز نماز کے لیے گئے، امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا۔ عیدگاہ جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کر دیں۔ عیدگاہ میں عورتیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کو، حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی، دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت یعنی نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں۔ اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، یعنی نماز نہیں پڑھیں یا صف میں نہ بیٹھیں بلکہ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت ذکر کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، دعا میں شریک ہو سکتی ہے، دعا مانگ سکتی ہے تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ فرمایا اس کو اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑا دے۔ یہاں کون سی چادر مراد ہے؟ جلباب، جو گھر سے باہر نکلتے وقت عورت اوڑھے گی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بغیر چادر کے ہی چلی جائے، بلکہ وہ دوسری سے چادر یا تو ادھاری لے لے یا پھر اسی کی چادر میں گھس کے چلی جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے۔ آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ یہ عیدگاہ البقیع کی طرف تھی، یعنی مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھائی عید کی، بلکہ الگ کھلی جگہ پر، اور اس میں سب کو شریک ہونے کا حکم دیا، جس میں مرد، عورتیں، بچے سبھی شامل تھے۔ دیکھیں عید کی نماز تو ہے اجتماعی نماز، گھر میں پڑھنے والے نفل نہیں ہے عید کی نماز، ٹھیک ہے، کیونکہ نکلنے کے لیے کہا گیا نا۔ اور پھر ان عورتوں کو بھی نکلنے کے لیے اگر کہا گیا جنہیں نماز نہیں پڑھنا، تو پھر جن کو پڑھنا ہے ان کو تو نکلنا ہی ہے، اللہ ہی کہ گھر والے نہیں مانتے تو جھگڑا فساد نہ کریں، لیکن سنت یہی ہے اور ثابت سنت ہے، اور اس سے مقصود دشمن پر مسلمانوں کی تعداد کا رعب ڈالنا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی نماز سے پہلے کوئی خطبہ نہیں، کچھ نہیں، پہلے نماز اور بعد میں خطبہ۔ تکبیرات عید، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، یعنی کہ تکبیر کے الفاظ کون سے تھے۔ یہ تو آتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، لیکن جیسے بڑی عید کے موقع پر حج کے ریفرنس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی منا میں پڑھنے کے لیے، لیکن تکبیر کے الفاظ کون سے ہوں تو اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں۔ صحابہ کرام سے جو صحیح ترین روایت مروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیرات کہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے، تو آثار صحابہ اس زمن میں واضح ہیں۔ عبداللہ بن عباس 9 ذوالحج نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا ورژن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ حضرت سلمان یوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، یہاں ابن عباس کے الفاظ ہیں اور حضرت سلمان کے، لیکن ایک اور روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عمر اور ابن مسعود کی، اور یہ نیل الاوتار اور ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ میں آئی ہے۔ دارقطنی کی جو روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر منسوب کی گئی ہے، وہ روایت صحیح نہیں، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ تکبیر کی صراحت دارقطنی میں یوں آئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس حدیث کو امام ذہبی نے سخت ضعیف بلکہ موضوع کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، لہذا کوئی یہ سمجھ کے نہ پڑے کہ یہ تکبیرات آپ نے پڑھی ہیں، بلکہ تکبیرات کے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ صحابہ کرام سے منسوب ہیں۔ اب 3 طرح کے تکبیرات ہمارے سامنے ہیں، ایک جو عبداللہ بن عباس کی ہیں، ٹھیک ہے، دوسری حضرت سلمان کی، سلمان فارسی یعنی، تیسری حضرت عمر اور ابن مسعود۔ تو یہ جو آخری تکبیر ہے یہ بیسیکلی حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی ہے۔ جس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ روایت سخت ضعیف ہے، یعنی یہ آپ سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا، کیا پھر ہم تکبیر پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں؟ آثار صحابہ سے ثابت ہے، یعنی صحابہ کرام کا طرز عمل موجود ہے۔ یہ مت کسی کو کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بس اتنا سا فرق ہے۔ چلیے، نماز عید کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ خطبہ میں لوگوں کو نصیحت، وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں، پھر دعائے استفتاح ختم کر کے قرأت سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں۔ کب؟ سورۃ الفاتحہ سے پہلے۔
ہر تکبیر پر رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں، یعنی تکبیر کر کے ہاتھ نیچے نہیں چھوڑیں گے بلکہ سینے پہ باندھیں گے۔ پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرات پڑھے اور مقتدی چپ چاپ سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر پڑھی، اور ایک روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ صورتیں بھی پڑھی۔ یہ ان صورتوں میں کیا معنی ہے، کس چیز کی یاد دہانی؟ چلیے مان لیا آپ کی بات، یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس دن قیامت کی بات، اقتربت الساعہ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور سورۃ قاف تو بہت ہی ہلا دینے والی سورت ہے۔ ایسا کیوں؟ خوشی کے دن میں آخرت کی یاد کیوں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خوشی میں اعتدال قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور پھر اجتماعی خوشی، ایک تو ہوتی ہے نا آپ کی انڈیویجول انفرادی خوشیاں، مثلاً کسی کی شادی ہے یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا یا کوئی امتحان میں پاس ہوا، یہ خوشی کیسی خوشی ہے؟ انفرادی خوشی، آپ منا رہے ہیں خوشی، آپ کے گھر والے منا رہے ہیں، محدود پیمانے پر ہے۔ اور ایک خوشی وہ خوشی ہے جو سارا شہر منا رہا ہے۔ اب وہ کام جو سب لوگ مل کے کر رہے ہیں تو اس میں اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے نا کہ انسان خوشی میں پھر حد سے بڑھے، اور ایسے حد سے بڑھے کہ بالکل ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر بھی آخرت کی یاد دلائی گئی تاکہ انسان کسی بھی وقت اپنے اس اصل گھر سے غافل نہ ہو۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ قیامت کے دن بھی سب لوگ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، تو خاص طور پر جب نماز کے لیے سب اکٹھے ہوں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوں، تو اس موقع پر آخرت کو بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کہ وہاں بھی بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ آخرت کا دن یوم الجمع بھی تو ہے نا، اکٹھے ہونے کا دن بھی ہے۔ بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے۔ جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ چکیں تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ دوسری رکعت میں قیام کی تکبیر کہہ چکے تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیریں کب ہوں گی؟ دعائے استفتاح کے بعد، اور دوسری رکعت میں ابتدا میں۔ ان تکبیروں میں بھی رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ آپ دیکھیے کہ تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے نا۔ تکبیریں تو آپ سجدے کے اندر جاتے اور اٹھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز عید میں بھی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یا عام بھی نماز میں جو رفع الیدین کرتے ہیں، یہ تمام رفع الیدین رکوع سے اٹھنے تک ہے۔ جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں ہوگا۔ پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے۔ عیدین کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھیں، یعنی جیسے جمعے کا خطبہ امام اوپر اٹھ کے سیڑھی پر اوپر جا کے پڑھتا ہے، تو عیدین کا اس طرح نہیں۔ ابو سعید خدری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں ممبر کا اہتمام مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا، یعنی یہ بعد کی روایت ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، تم نے عید کے روز ممبر لا کر سنت کی مخالفت کی، کیونکہ اس روز اسے نہیں لایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ عیدگاہ میں ممبر لے جایا جائے، ٹھیک ہے، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں ہوا، بعد میں ہوا تو اس پر اعتراض کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اس میں ایک ایکسٹرا تکلیف بھی تو ہے نا، اگر اسپیکر کا انتظام ہے اور آواز پہنچ رہی ہے تو کافی ہے۔ بیسیکلی صحابہ کرام کی ایک احتیاط کو آپ دیکھیے کہ حد الوسع اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ہم آپ سے آگے نہ چلے جائیں۔ جو سورۃ الحجرات میں جیسے آتا ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو کام آپ نے نہیں کیا۔ اسی لیے جب حضرت عثمان نے مسجد میں ایکسٹینشن کی تو بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں اس کو اس طرح بنا رہے ہیں، تھوڑا بہتر بنائی، پکی اینٹوں کی بنائی تھی۔ حضرت عائشہ کے پاس بچیاں دف بجا کر اچھے اشعار گا رہی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان فحش اور لچر قسم کی باتیں شروع کر دے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے۔
کسی کی شادی کا موقع تھا، تو اس میں بچیاں شعر پڑھ رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن جب ایک خاص شعر پر پہنچی جس میں فخر اور غرور کی کچھ بات تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کو ہر موقع پر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، یعنی وہ کسی بھی حکم پر جب عمل کرے گا تو آنکھیں کھول کر کرے گا، یعنی صرف جزوی استدلال نہیں کیا جا سکتا مختلف مواقع سے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں شعر پڑھنے کی عید کے دن یا کسی شادی کے موقع پہ گانے کی اجازت ہے تو صرف شعر یا گانے کے لفظ سے انسان پھر ایک جواز نکال لے اور پھر جو جی میں آئے کرے، اور یہ کہے کہ کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی تو ایسا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اجازت دی اور آپ کی موجودگی میں یہ فعل ہوا، لیکن اس کے باوجود جو الفاظ کی سلیکشن تھی اور جو اشعار کی سلیکشن تھی اس کو مد نظر رکھا گیا۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔